بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. دس از سوشل اسٹڈی لیکچر آف گریڈ 6 چنک 3 ویک 1 ڈے 5. We have already started Unit 1 Types of Geography, Chapter 1 Physical Geography. Open page 2 of your textbook or page 11 of your summer packs. So look at this physical geography. آپ لوگوں کو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ فزیکل جیوگرافی کون کون سی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. راکس اینڈ منرلس، لینڈ فارم، سوئل، اینیملز، پلانٹس، واٹر، ایٹماسفیئر، ریورس اینڈ ادر واٹر باڈیز، انوائرمنٹ، اوشنز. یہ سارے آپ لوگوں کو پھر ڈیٹیل میں بتا دیا جائے گا. The environment we live is the most important element for us to survive. وہ ماحول جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہ ہماری زندہ رہنے کے لیے ایک اہم جز ہے. For example, if we run out of water, we would die. مثال کے طور پر اگر ہم پانی سے بھاگ جائیں تو ہم مر جائیں گے. Similarly, if we could estimate water shortage from a particular river in the future, we would be able to plan alternate water sources. اسی طرح اگر ہم پانی کی کمی کا اندازہ لگائیں ایک خاص دریا میں کہ یہاں پر فیوچر میں پانی کی کمی آئے گی تو ہم اس کے لیے ایک پلان بنائے گی کہ اس کے بدلے میں ہمیں دوسرے پانی کی سورس کو تلاش کرنا چاہیے. Similarly, it is helpful to know that if an earthquake is likely to happen. اسی طرح یہ ہمارے لیے ہیلپفل ہے، ہمارے لیے مددگار ہے کہ اگر ہم جانیں کہ زلزلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. In that case we could take steps to protect ourselves. تو اسی طرح ہم جو ہے ہم اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کریں گے. مطلب یہ کہ سارے جو آپ کو اس بارے میں بتا دیا گیا ہے تو اس بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں فزیکل جیوگرافی سے ملتے ہیں. The study of geography provides us with information on the state of our natural resources. جیوگرافی کے بارے میں اسٹڈی ہمیں ہماری قدرتی ریسورسز جو ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے. And how to take measure to protect our natural environment. اور پھر ہمیں اپنی نیچرل انوائرمنٹ اپنی قدرتی ماحول کی پروٹیکشن کے لیے کون سے اقدامات کرنے ہیں. Unless we plan and maintain our natural environment, we would not be able to live on our planet Earth. جب تک ہم اپنی نیچرل انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے منصوبہ نہیں بنائے گی کہ ہمارا جو قدرتی ماحول ہے وہ مینٹین ہو، وہ برقرار رہے، تو ہم اس قابل نہیں ہوگی کہ ہم اپنے پلینٹ ارتھ پہ زندگی گزار سکیں. تو اس سارے جو پیراگراف گزر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فزیکل جیوگرافی جو ہے یہ ہمیں نیچرل انوائرمنٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور پھر نیچرل انوائرمنٹ کے بارے میں جب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنی نیچرل انوائرمنٹ کے بارے میں ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. راکس اینڈ منرل، پتھر اور دھات. Rocks or stone is a naturally occurring solid comprising of one or more minerals. Rocks چٹان اور پتھر جو ہے یہ قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے. یہ ایک سالڈ ہے، نیچرل سالڈ ہے. یہ کس چیز پہ مشتمل ہے؟ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ منرلز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دا کامن راک گرینائٹ، جو عام طور پر جو پتھر ہے گرینائٹ وہ پتھر ہے جو عمارتیں بنانے میں کام آتا ہے. از اے کمبینیشن آف منرلز، یہ مختلف منرلز کا کمبینیشن ہے، مختلف منرل سے بنا ہے. کون کون سے ہے؟ کوارٹز، ایک کوارٹز ہے، یہ ایک
گلوسی میٹیریل ہے، ایک چمکدار میٹیریل ہے. اینڈ 2 ادر منرلز، اور دوسرے بھی 2 منرلز اس میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے فیلڈسپر یہ پوٹاشیم اور سوڈیم سے بنا ہے. اینڈ بایوٹائٹو یہ ڈارک براؤن شیپ کی چیز ہوتی ہے. ان تینوں سے مل کر یہ بنا ہے یہ گرینائٹ کون سی چیزوں سے بنا ہے؟ کوارٹز سے اور فیلڈسپر اور بایوٹائٹو. The Earth's outer solid layer, the lithosphere, is made of rocks. ارتھ کا جو بیرونی لیئر سالڈ لیئر ہے لیتھوسفیئر وہ راک سے بنا ہے، چٹانوں اور پتھروں سے بنا ہے. Rocks has been used by mankind throughout history. پتھروں کو انسانوں نے تاریخ میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے. From the Stone Age جس کو پتھروں کا دور کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے اس کو ہسٹری میں پڑھا ہے ابھی. تو اسٹون ایج سے لے کر راکس ہیو بین یوزڈ فار ٹولس. راکس وہ پتھروں کو اوزار بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے. دا منرلس اینڈ میٹل فاؤنڈ ان راکس ہیو پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان ہیومن سویلائزیشن. وہ منرلس اور میٹل جو کہ راکس پتھروں میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے انسانوں کی تہذیب میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. Written work. In written work you have to draw the following graphic organizer in the notebook. آپ لوگوں نے اس گرافک آرگنائزر کو اپنی نوٹ بک میں ڈرا کرنا ہے. فزیکل جیوگرافی. Rocks and minerals, animals, plants, rivers, landforms, water, environment, soils, atmosphere, oceans.